خورشید بی بی نے اچانک اسفند شاہ کا بازو تھام لیا اور جلال سے بھری آواز میں بولی، اسفند شاہ، جاؤ اپنے باپ سے پوچھو کہ ان طلاق کے کاغذات کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔ اس سے پوچھو کہ 22 سال پہلے میں نے جس بچے کو جنم دیا تھا وہ کہاں ہے، اور اس نے میرے شوہر کو زندہ چھوڑا تھا یا اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا۔ خورشید بی بی کے اس ہولناک سچ نے اسفند شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکال دی اور حویلی کا 22 سال پرانا راز۔ زبیدہ بی نے فکر مندی سے اپنے دوپٹے کے پلو کو سیدھا کیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، بی بی خورشید، میں آپ کے لیے ایک بہت ضروری اور پریشان کن خبر لائی ہوں۔ ہمارے چھوٹے سائیں یعنی آپ کے لاڈلے اسفند شاہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ آج صبح سے وہ شدید بخار کی تپش میں مبتلا ہیں اور ان کا پورا جسم آگ کی طرح جل رہا ہے۔ اسی حالت کو دیکھتے ہوئے بیگم شہناز نے یہ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ وہ انہیں فوراً بہترین علاج کے لیے یہاں سے شہر کی کراچی لے کر جائیں گے تاکہ کسی اچھے ہسپتال میں دکھایا جا سکے۔ اسفند کو شدید بخار ہے۔ خورشید بیگم تڑپ اٹھیں اور ان کا دل جیسے ایک دم بیٹھ گیا۔ انہوں نے بے قراری سے پوچھا، کیا ڈاکٹر احمد نے ان کا معائنہ نہیں کیا؟ وہ تو ہمیشہ اسفند کے ساتھ ایک سائے کی طرح رہتا ہے اور اس کی صحت کا خیال رکھتا ہے۔ پھر یہ نوبت کیسے آئی؟ زبیدہ بی نے نفی میں سر ہلایا اور بتایا، جی بی بی، ڈاکٹر احمد نے انہیں یہاں دوا تو دی تھی، لیکن بڑے ملک صاحب یعنی سردار جہانگیر شاہ کا یہ سخت خیال ہے کہ چھوٹے سائیں کو کراچی کے کسی بڑے اور نامور ہسپتال میں منتقل کیا جائے تاکہ وہاں جدید ترین مشینوں کے ذریعے ان کا صحیح اور مکمل علاج ہو سکے۔ خورشید بیگم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو سینے پر رکھا۔ زبیدہ بی، اسفند تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ وہ بچپن ہی سے کتنا معصوم اور جسمانی طور پر کمزور رہا ہے۔ میرا دل اس وقت بری طرح تڑپ رہا ہے کہ میں اسی وقت اس حویلی کے دالان کو پار کروں، دوڑ کر اس کے پاس جاؤں، اس کے تپتے ہوئے ماتھے پر محبت سے اپنا ہاتھ رکھوں، اس سے چوموں اور اس کا حوصلہ بڑھاؤں۔ زبیدہ بی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور منت بھرے لہجے میں کہا، تو پھر آپ باہر کیوں نہیں آتی بی خورشید؟ آخر کس نے آپ کے پیروں میں یہ زنجیریں ڈالی ہیں؟ اسفند شاہ کو اس کڑے وقت میں آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور وہ بھی اس بیماری کی حالت میں آپ کو بہت یاد کر رہے ہوں گے۔ خورشید بیگم نے تلخی اور نفرت سے حویلی کی اونچی سنگ مرمر کی سرد دیواروں کی طرف دیکھا۔ زبیدہ بی، یہ بھاری بھرکم کوارٹر، یہ بند دروازے اور یہ اونچی دیواریں ہی تو میرا اصل قید خانہ ہیں۔ یہ اس شاہ حویلی کی وہ فرسودہ روایتیں ہیں جن کے سامنے آج سے 22 سال پہلے میں نے مجبور ہو کر خود کو سرنڈر کر دیا تھا۔ اس حویلی کی چوکھٹ کو پار کرنا اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھتی رہی ہو۔ کبھی کبھی میرا دل بھی ایک باغی کی طرح چاہتا ہے کہ میں سب کچھ بھول جاؤں، ماضی کے ان سارے زخموں کو مٹا دوں، اس بند دروازے کو ایک ہی جھٹکے سے کھولوں اور دور کر اپنے بچے کے پاس چلی جاؤں۔ لیکن زبیدہ بی اس حویلی کی ظالم روایتیں میرے پیروں تلے لوہے کی بیڑیاں بن کر لپٹ جاتی ہیں اور مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ زبیدہ بی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اسودگی سے کہا، بی بی خورشید، روایتیں تو انسان کے بھلے اور ان کی سہولت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ زندہ گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ان بے جان روایتوں کی قربانی کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ لیکن یہ حویلی اپنی ہی بنائے ہوئے خونی اصولوں پر چلتی ہے۔ زبیدہ بی، یہاں کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کی دیواروں پر صرف اور صرف کمزوروں پر کیے جانے والے ظلم کی کہانیاں لکھی جاتی ہیں۔ خورشید بیگم نے رندی ہوئی آواز میں اپنا درد بیان کیا۔ کراچی کے ایک جدید اور مہنگے پرائیویٹ ہسپتال کے پرسکون کمرے میں بیگم شہناز نے صوفے پر بیٹھے ہوئے ایک اطمینان بخش سانس لیا۔ انہوں نے بیڈ پر موجود اپنے بیٹے کو دیکھا اور خوش دلی سے کہا، چلو شکر ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی اچھا ہوا نا کہ ہم وقت پر حویلی سے یہاں کراچی آ گئے۔ اب دیکھو ذرا، تمہارا بخار بھی اتر چکا ہے
اور تمہاری طبیعت پہلے سے کتنی بہتر اور حشاش بشاش لگ رہی ہے۔ اسفند شاہ نے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے اپنے لبوں پر ایک مدھم اور تلخ سی مسکراہٹ سجائی۔ انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، ماں، آپ اپنی تسلی کے لیے کچھ بھی کہیں، لیکن میرا دل جانتا ہے کہ میں اس ہسپتال کے مہنگے علاج کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف زبیدہ بی کی ان سچی اور بے غرض دعاؤں کی وجہ سے ٹھیک ہوا ہوں، جو وہ حویلی میں بیٹھ کر میرے لیے کرتی رہتی ہیں۔ یہ سنتے ہی بیگم شہناز کے چہرے کے پرسکون تاثرات یکسر بدل گئے اور وہاں ایک ناگواری سی چھا گئی۔ انہوں نے اپنے لہجے کو سخت کرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، تمہارے نزدیک تو بس وہی سب کچھ ہیں، جیسے وہ کسی بہت بڑے ولیوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہو اور ان کی دعاؤں میں کوئی جادو ہو۔ مام، ولایت اور سچی عقیدت کا تعلق کبھی کبھی اونچے خون رتبے یا خاندانی حسب نسب سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق صرف اور صرف دل کی صفائی اور نیت کے پاکیزہ سے ہوتا ہے۔ اسفند شاہ نے اسپاٹ مگر پختہ لہجے میں جواب دیا، جو ان کی مغرور ماں کے دل کو بالکل بھی پسند نہ آیا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور سردار جہانگیر شاہ اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک رعب سنجیدگی تھی۔ انہوں نے اسفند کے پاس آ کر اپنے کوٹ کو درست کیا اور بولے، اسفند، مجھے سیاست کے سلسلے میں ایک بہت ہی ضروری اور ارجنٹ کال آئی ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں 1 منٹ کے لیے کمرے سے باہر جاؤں؟ جی بس آئیں، بالکل، اس میں اجازت کی کوئی بات نہیں، آپ شوق سے جائیے۔ اسفند نے احتراماً اپنا سر ہلا کر کہا۔ سردار جہانگیر شاہ جیسے ہی باہر نکلنے لگے تو ان کی نظر دروازے کے پاس انتہائی مؤدبانہ انداز میں کھڑے ڈاکٹر احمد پر پڑی، جو ایک کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اسفند کا بہترین دوست بھی تھا۔ جہانگیر شاہ نے اپنے روایتی حکمرانہ انداز میں احمد کو دیکھا اور حکم دیتے ہوئے کہا، احمد، اوپر کینٹین سے میرے لیے 1 کپ کڑک چائے کا آرڈر دے کر آؤ، اور دیکھو، اگر وہ کینٹین والے چائے لانے میں ذرا سی بھی دیر کریں تو وہاں کھڑے مت رہنا، خود ہی اپنے ہاتھ میں چائے کی پیالی اٹھانا اور لے آنا۔ ڈاکٹر احمد نے اپنی خودداری کو ضبط کرتے ہوئے خاموشی سے اپنا سر جھکایا اور کہا، جی بڑے مالک صاحب، آپ فکر مت کریں، میں خود ہی جا کر لے آتا ہوں۔ اسفند شاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے اندر کا انسان تڑپ اٹھا۔ اسے ایک پڑھے لکھے قابل انسان اور اپنے سچے دوست کے ساتھ اپنے والدین کا یہ ہتک آمیز اور ملازموں جیسا سلوک بھی ہضم نہیں ہوا۔ جیسے ہی سردار جہانگیر شاہ کمرے سے باہر نکلے، اسفند نے شدید غصے اور ناگواری سے اپنی ماں کی طرف رخ کیا۔ ماں، میں ایک اتنے پڑھے لکھے اور عزت دار انسان کی اپنے ہی سامنے اس طرح کی کھلی ذلت اور توہین کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ میرا دوست ہے، کوئی حویلی کا زر خرید ملازم نہیں۔ بیگم شہناز نے لاپرواہی سے ریشمی شال اپنے کندھے پر ڈالی اور چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، بس کرو اسفند شاہ، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے اس حویلی کے لیے ایک معمولی ملازم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ میں برابر والے کمرے میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ اسفند نے ان کے اس روکھے پن پر تلخی سے مسکرا کر کہا، مام، یاد رکھیے گا، اللہ کے حقوق تب تک کبھی پورے نہیں ہوتے جب تک کہ اس کی عاجز مخلوق کے حقوق کو پورا نہ کیا جائے اور ان کی عزت نفس کا خیال نہ رکھا جائے۔ بیگم شہناز نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہ بحث اور یہ فلسفے اب صرف آپ اور آپ کے خدا کے درمیان ہے۔ اسفند، مجھے ان فضول باتوں اور بحثوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ویسے اب تم دونوں واپس حویلی کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں اب بالکل ٹھیک محسوس کر رہا ہوں اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ مجھے کل صبح تک ہسپتال سے آفیشل ڈسچارج مل جائے گا، اور ویسے بھی یہاں میرے پاس میرا پرنسپل ڈاکٹر احمد موجود ہے۔ آپ لوگ حویلی جا کر الیکشن کی مہم سنبھالیں۔ بیگم شہناز نے پلٹ کر افسردگی اور گلے شکوے کے انداز میں اپنے بیٹے کو دیکھا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں اسفند کہ ہم تمہارے والدین ہیں، لیکن ہمارے لیے تمہاری اس ضدی دل میں کبھی بھی کوئی خاص یا پیار والی جگہ نہیں رہی ہے نا؟ چلو ایک بار تمہارے ابا سائیں اپنی نماز اور فون سے فارغ ہو کر واپس آ جائیں تو ہم یہاں سے حویلی کے لیے نکلتے ہیں۔
ویسے اللہ کا شکر ہے کہ تم اب اس بیماری سے باہر آ گئے ہو۔ انہوں نے اسی وقت کمرے میں داخل ہونے والے احمد کی طرف دیکھا جو اپنے ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ احمد دیکھو، میری بات کان کھول کر سن لو۔ آج رات اسفند کو ایک پراپر اور ہیلدی ڈنر دینا اور اس کی ڈائٹ کا پورا خیال رکھنا۔ بیگم شہناز نے احمد کو گھورتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، اور ہاں احمد، میری ایک اور بات بھی یاد رکھنا، اسے ان بھاری اور نشہ آور دواؤں سے بالکل دور رکھنا، سمجھ گئے تم؟ اور اسے پوری رات جاگ کر فضول قسم کی باتوں میں مت رکھنا، بالکل ویسے ہی جیسے کالج کے دنوں میں امتحانات کی رات تم خود تو اپنی پوری تیاری کر لیتے تھے، لیکن میرے اسفند کو کھیلوں اور آوارہ گردی میں لگا کر اس کا قیمتی وقت برباد کرتے تھے۔ چلو جہانگیر شاہ، اب چلیں یہاں سے۔ سردار جہانگیر شاہ نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، شہناز، تم ہر بار اس لڑکے کے سامنے بہت زیادہ سخت اور کڑوا بولتی ہو۔ اسفند کا تو اپنا پڑھائی میں کبھی دل تھا ہی نہیں، اس میں احمد کا کیا قصور ہے؟ ان دونوں کے کمرے سے باہر نکلتے ہی جیسے پورے ماحول کا تناؤ کم ہو گیا۔ احمد نے چائے کی پیالی میز پر رکھی، اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور ایک گہری تھکی ہوئی سانس لی۔ سچی بات ہے اسفند، تمہاری ماں ہر بات بہت سخت اور دل دکھانے والی بولتی ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارا دوست نہیں بلکہ کوئی مجرم ہوں۔ ارے یار احمد، چھوڑو بھی ان باتوں کو اور دل پر مت لو۔ اسفند نے بیڈ سے کمبل ہٹاتے ہوئے اور چابیاں اٹھاتے ہوئے کہا، ان کی عادت ایسی ہی ہے، اب تم جلدی کرو اور چلو یہاں سے۔ احمد نے حیرت اور جھنجھلاہٹ سے اپنے دوست کو دیکھا۔ کہاں نکلیں؟ اسفند، تم ہوش میں تو ہو نا؟ تم ابھی ہسپتال کے بیڈ پر ہو، تمہارا علاج چل رہا ہے اسی لڑکی کی گلی میں جہاں وہ رہتی ہے۔ اور کہاں؟ اسفند کی آنکھوں میں رانیہ کو دوبارہ دیکھنے کا ایک عجیب دیوانہ وار جنون چمک رہا تھا جس نے احمد کو پریشان کر دیا۔ احمد نے اپنا سر پکڑ لیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسفند، مجھے معاف کرنا لیکن یہ سراسر پاگل پن اور حماقت ہے۔ یہاں کراچی سے لے کر اس کے گاؤں کے چوک تک کا راستہ پورے 5 گھنٹے کے طویل ڈرائیو ہے، اور تمہاری طبیعت ابھی اس قابل نہیں کہ تم اس طویل سفر برداشت کر سکو۔ تو کیا ہوا، گاڑی میں تھوڑی میں چلا رہا ہوں، گاڑی تم چلاؤ گے نا؟ اسفند نے اپنی روایتی ضد پکڑی۔ لیکن اسفند، تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ تم اس وقت ہسپتال میں باقاعدہ ایڈمٹ ہو؟ دیکھو، مجھے کل صبح تک ویسے بھی آفیشل ڈسچارج مل جائے گا، اور میں کل صبح تک کا انتظار نہیں کر سکتا میرے بھائی، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں۔ اسفند نے بے قراری سے کمرے میں چہل قدمی کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم یہاں سے اس وقت نکلیں گے کیسے؟ یہ ہسپتال ہے، کوئی جیل نہیں کہ ہم دیوار پھاند کر باہر نکلیں گے۔ ڈاکٹر، اگر بیگم شہناز کو پتہ چلا میں تمہیں اس حالت میں ہسپتال سے بھگا کر لے گیا ہوں تو وہ میری کھال ادھیڑ دیں گی، اور حویلی سے لے کر شہر تک ایک بہت بڑا تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ احمد نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھانے کی کوشش کی۔ اسفند نے آگے بڑھ کر احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور گہرے لہجے میں کہا، دیکھو احمد، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم میری اس ضد اور میری اس دیوانگی کی وجہ سے بہت کچھ برداشت کرتے ہو، اور میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ احمد نے اسفند کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں یہ سب تمہارے کسی احسان یا ڈر کی وجہ سے برداشت نہیں کرتا اسفند، میں جو کچھ بھی برداشت کرتا ہوں اپنی خود داری اور اس سچی دوستی کی وجہ سے کرتا ہوں جو میں نے تم سے نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ یار احمد، میرا موڈ اس وقت بالکل بھی جذباتی یا اداس ہونے کا نہیں ہے۔ ڈاکٹر، بس اب خاموشی سے چابیاں اٹھاؤ اور چلو، اسفند نے حاکمانہ انداز میں کہا اور ہسپتال کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ احمد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے چلتے ہوئے آخری بار کوشش کی، اسفند، میری بات مانو اور صبح تک کا انتظار کر لو۔ یار، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم ہسپتال سے سیدھا شاہ حویلی نہیں جائیں گے بلکہ ہم سیدھے اسی چوک پر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب بات مان لو۔ اسفند شاہ نے غصے اور چہرے پر پھیلی سختی کے ساتھ احمد کی طرف رخ کیا۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتے احمد تو مت چلو، گاڑی روک دو اور چابیاں مجھے دے دو، میں خود چلا جاؤں گا، چاہے راستے میں کچھ بھی ہو جائے۔
اسفن، تم آخر کیا سوچ رہے ہو؟ کیا وہ جنگلی لڑکی وہاں سڑک پر کھڑی رات کے اس پہر تمہارا انتظار کر رہی ہے کہ کب اسفن شاہ آئے اور وہ اس سے ملے؟ وہ اپنے گھر میں سکون سے سو رہی ہوگی، احمد نے جھنجھلا کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ اسفن کے لبوں پر ایک گہری اور مہم مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ڈاکٹر، اگر وہ رانیہ مجھے اچانک نظر آ سکتی ہے تو تیسری بار کیوں نہیں؟ میرا دل کہتا ہے وہ وہیں ہوگی۔ اسفن، تم مجھے اس وقت بالکل کسی وہم، کسی اضطراب یا کسی خواب کے پیچھے بھاگتے ہوئے لگ رہے ہو جس کا کوئی وجود نہیں، احمد نے ہائی وے پر گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے فکرمندی سے کہا۔ ڈاکٹر، محبت کرنا اور کسی کے پیچھے یوں بھاگنا پاگلوں کا ہی کام ہے نا؟ اسفن نے دھیمی اور کھوئی ہوئی آواز میں کہا۔ اسی وقت اس کی جیب میں رکھا فون زور سے بجا۔ اسکرین پر مام کا نام لکھا ہوا تھا۔ اسفن نے فون دیکھا اور احمد کی طرف بڑھا۔ احمد، دیکھو، مام کا فون آ رہا ہے، اٹھاؤ اور سنبھالو انہیں۔ احمد نے گھبرا کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو، جی بیگم صاحبہ۔ دوسری طرف سے بیگم شہناز کی غصیلی آواز گونجی۔ احمد، کیا اسفن سو گیا؟ میں نے اس کے نمبر پر کال کی تو مصروف جا رہا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ احمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ جی وہ… اسفن نے احمد کے ہاتھ سے فون جھٹکے سے چھین لیا اور خود کان سے لگا لیا۔ ماں، میں جاگ رہا ہوں اور بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر مند کرنا چھوڑ دیں، بلکہ میں ہسپتال سے نکل چکا ہوں اور جا رہا ہوں۔ کیا؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ بیگم شہناز کا پارا سیکنڈوں میں آسمان پر پہنچ گیا۔ تمہاری طبیعت ابھی خراب ہے اسفن شاہ، اسے ڈھونڈنے، مام، جس کا نام رانیہ ہے، جسے دیکھے بغیر مجھے اب ایک پل سکون نہیں ملتا۔ اسفن نے دو ٹوک لفظوں میں اپنی ماں کے سامنے اعتراف کیا۔ کون ہے وہ؟ اسفن، تمہاری طبیعت اور تمہارا رتبہ۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے مام، بس مجھے اسے ڈھونڈنے دیں ورنہ میں اس حویلی میں واقعی بیمار پڑ جاؤں گا۔ اسفن نے بیگم شہناز کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ بیگم شہناز نے غصے سے فون پر چلانا چاہا۔ تم دوبارہ بیمار ہو جاؤ گے اسفن شاہ، میری بات سنو اور فوراً واپس آ جاؤ۔ میں کہہ رہی ہوں ابھی واپس ہسپتال جاؤ۔ لیکن اسفن نے اس کی بات کا جواب انتہائی سرد اور قطعی لہجے میں دے دیا۔ میں بیمار نہیں ہوں مام، میں تو اصل میں اپنی اس بیماری کا سچا علاج ڈھونڈنے جا رہا ہوں جس کے بغیر اب میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور اسے ڈیش بورڈ پر پھینک کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ادھر گاؤں کے اس چھوٹے سے کچے اور پرسکون مکان کی چھت پر رانیہ اکیلی کھڑی تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور وہ ٹکٹکی باندھے چاند کو تک رہی تھی، جیسے اپنے دل کا سارا حال اس بے زبان چاند سے کہہ رہی ہو۔ ڈاکٹر احمد، اگر تم اس وقت یہاں میرے پاس ہوتے تو یہ لمحہ کتنا الگ اور کتنا خوبصورت ہوتا۔ تمہارا وہ مغرور چہرہ، وہ رعب دار شخصیت اور وہ چمکتی ہوئی گہری آنکھیں، تمہاری وہ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ ہی تو میری زندگی کی اصل خوشی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ لیکن آج دیکھو، یہ دیا اور یہ لو بھی مجھے بہت مدھم اور اداس لگ رہی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اسے بھی تمہاری کمی کا شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ رانیہ نے ایک گہری سانس لی اور اپنے دوپٹے کو سمیٹتے ہوئے چاند کی چاندنی کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ ڈاکٹر احمد، تمہاری یہ دوری اور یہ جدائی میرے دل کو ایک عجیب قبض اور بے نام تڑپ میں مبتلا کر رہی ہے۔ میری یہ بے نام تڑپ بالکل اس آسمان چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہے جو کہ کالے بادلوں میں چھپ کر بھی اپنی چمک اور اپنا وجود کبھی نہیں کھوتا، چاہے جتنے بھی گھنے اور سیاہ بادل آ گئے ہوں۔ چاند اپنی جگہ مضبوط سے قائم تھا، لیکن آج رات مجھے یہ چاند بھی ادھورا لگ رہا ہے، جیسے اسے بھی تمہاری عدم موجودگی اور تمہاری کمی کا احساس ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو احمد کا چہرہ اس کے تصور میں ابھر آیا۔ تمہاری آنکھوں کا وہ پرسکون اور گہرا سکون میرے اس لہراتے ہوئے دل کے لیے ایک لنگر کی طرح کام کرتا ہے جو اسے سنبھال لیتا ہے۔ تمہارے بغیر اب تو دن کیا، میری زندگی سے گزرتا ہوا ایک ایک پل بھی مجھے خالی اور بے معنی محسوس ہوتا ہے۔
لیکن میں اس دوری کے باوجود صرف اور صرف تمہاری ان خوبصورت یادوں کے سہارے جی رہی ہوں، اور خود کو سنبھالتے ہوئے تم مجھ سے بہت دور ہو، پھر بھی میرے دل کے اتنے قریب ہو کہ میں تمہاری ہر سانس کی رفتار، اس کی تپش کو اپنے اندر واضح محسوس کر سکتی ہوں۔ رانیہ کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ آئی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم یہاں میرے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن شاہ حویلی کے حالات، خاندانی جاہ و جلال اور تمہاری اس خاندانی ادا نے تمہیں روک دیا۔ محبت قربانی مانگتی ہے نا، اور شاید یہ میری زندگی کی سب سے بڑی قربانی ہے کہ میں یہاں کھڑی خاموشی سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر احمد، تم جہاں بھی رہو، جیسے بھی رہو، ہمیشہ خوش رہو۔ میری دعائیں ہر پل تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہارے لیے میرے دل میں جو یہ تڑپ ہے یہ کبھی کم نہیں ہوگی۔ تم میرا چاند ہو، اور چاند ہمیشہ آسمان پر ہی اونچا رہتا ہے، چاہے وہ کبھی بادلوں میں چھپ کر دنیا کی نظروں سے اوجھل ہی کیوں نہ ہو جائے۔ گاڑی 5 گھنٹے کا طویل اور تھکا دینے والا سفر طے کر کے اب اسی پرانے تپتے ہوئے چوک کے قریب پہنچ چکی تھی، جہاں اسفند شاہ پہلی بار رانیہ کو دیکھا تھا اور جہاں اس کی خودداری کا سامنا ہوا تھا۔ رات کا اندھیرا اب اپنے آخری پہر میں تھا، سڑکیں مکمل طور پر سنسان ہو چکی تھیں۔ احمد نے ایک لمبی آہ بھری، گاڑی کو سڑک کے ایک کنارے سائڈ پر لگایا، انجن بند کیا اور اسفند کی طرف مڑا۔ اسفند، تمہیں اپنی مام کو فون پر اس طرح سب کچھ کھل کر بتانا نہیں چاہیے تھا، یہ سراسر حماقت ہے۔ اب بیگم شہناز تمہاری ضد کی وجہ سے اس غریب لڑکی کے اور زیادہ خلاف ہو جائے گی، اور جیسے ہی صبح ہوگی حویلی کے مسلح گارڈز تمہاری ماں کے حکم پر اس پورے علاقے کی ایک ایک گلی کو چھان ماریں گے اور تماشا بنے گا۔ اسفند شاہ نے سیٹ کی پشت سے اپنا سر ہٹایا اور اپنی سرخ نیند سے بوجھل مگر دیوانی آنکھوں سے احمد کو گھور کر دیکھا۔ احمد، اگر تم مجھے یہاں اس وقت ڈرائیو کر کے نہ لاتے اور ہسپتال میں ہی روک لیتے تو میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں زندگی بھر کے لیے ایک ایسی بد دعا دیتا جس سے تم کبھی نہ نکل پاتے۔ میں خدا سے یہ رو رو کر دعا کرتا ہوں تم بھی زندگی میں کسی کے عشق میں اسی طرح مبتلا اور بے بس ہو کر گرفتار ہو جاؤ جیسے میں اس وقت ہوا ہوں، تاکہ تمہیں بھی کم از کم اس بات کا اندازہ ہو جا سکے کہ کسی کے صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے انسان کس آگ اور کس تڑپ میں دن رات جلتا ہے۔ احمد اس کی یہ جذباتی باتیں سن کر تلخی سے ہنس پڑا۔ اسفند شاہ، تو اب تم اپنے مخلص دوست کو بد دعائیں دینے پر اتر آئے ہو؟ آخر اس عام سی لڑکی میں ایسی کیا خاص بات ہے، ایسا کیا جادو ہے کہ شاہ حویلی کا چھوٹا سائیں اپنی وزارت، اپنا رعب اور اپنا سب کچھ بھول کر رات کے اس پہر سڑکوں پر رول رہا ہے؟ بے پناہ خوبصورتی، بلا کا حوصلہ اور دنیا سے بے نیازی۔ اسفند نے گاڑی کی کھڑکی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے باہر سنسان چوک کو دیکھا اور گہرے سحر انگیز لہجے میں کہا، احمد، اس لڑکی کو خود بھی اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس انسانی روپ میں ایک سراپا تباہی اور قیامت ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ احمد نے مسکرا کر سر ہلایا۔ دنیا کے ہر عاشق کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ؟ اسفند نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ جب وہ کسی کی محبت میں پڑ جاتے ہیں اور عقل کھو بیٹھتے ہیں تو اپنی معشوقہ کو عجیب و غریب اور مبالغہ آمیز نام دینے لگتے ہیں۔ کوئی ایسے قیامت کہتا ہے، کوئی تباہی، کوئی طوفان، کوئی زلزلہ اور کوئی آتش فشاں۔ تم بھی اسی راستے پر چل پڑے ہو، احمد نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اسفند شاہ نے انتہائی ناگواری اور بیزاری سے اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ تمہارا اصل مسئلہ جانتے ہو کیا ہے ڈاکٹر احمد؟ تم نے زندگی میں یہ سب جذبات اور یہ تڑپ کبھی اپنی میڈیکل کی موٹی موٹی کتابوں میں پڑھی ہی نہیں ہے۔ تم سرے سے جانتے ہی نہیں ہو کہ محبت کیا ہوتی ہے، جنون کس بلا کا نام ہے، یا دل کا حقیقی درد کس طرح انسان کو اندر جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تم لوگ تو صرف ہسپتال کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر دل کا آپریشن کرنا جانتے ہو احمد، لیکن تمہیں اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ وہ دل اصل میں چاہتا کیا ہے، وہ اپنی مرضی سے اسے کسی کے نام کر دینے کا حقیقی مطلب کیا ہوتا ہے۔ تمہاری اس بات میں تو دم تو ہے اسفند۔ احمد نے اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے سنجیدگی سے سر ہلایا اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا،
لیکن یہ صرف سچ اس حد تک ہے کہ ہم ڈاکٹر ہیں۔ میں نے واقعی ابھی اپنی زندگی میں اپنا دل کسی کے سامنے ہارنے کے بجائے نہیں رکھا۔ اسفند شاہ، میرا اس دنیا میں واحد سچا ساتھی اور دوست صرف تم ہو، نہ ہی میری کوئی ایسی معشوقہ یا محبوبہ ہے جیسے تمہاری یہ رانیہ ہے۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جب مجھے بھی زندگی میں کسی سے سچی اور بے پناہ محبت ہوگی تو میں سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گا، اور میں تم سے یہ پکا وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں باقاعدہ عمل کر کے دکھاؤں گا کہ سچی محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اسفند شاہ، میں دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کر دوں گا کہ ہم ڈاکٹروں کو کسی کے دل کی سچی دھڑکن سننے کے لیے کسی اسٹیتھوسکوپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم اس بے جان آلے کے بغیر بھی اس کی دھڑکن صاف سن سکتے ہیں۔ بس شرط اتنی ہے کہ وہ دل اس انسان کا ہونا چاہیے جس سے آپ روح کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ خیر، مجھے اپنی وہ محبت والی کتابیں کچھ دنوں کے لیے ادھار ضرور دینا، کیونکہ وہ تمہاری باتیں کسی میڈیکل جرنل جیسی تو بالکل بھی نہیں لگتی۔ گاڑی اسی سنسان چوکین وسط میں کھڑی تھی۔ احمد نے ہینڈ بریک کھینچی اور طنز انداز میں بولا، لو بھائی شاہ صاحب، تمہارا مطلوبہ اسٹاپ آ گیا، اب ایک فلمی ہیروئن کی طرح گاڑی سے باہر نکلو، ہیرو کی طرح، اور رات کے اس سناٹے میں اس لڑکی کا نام پکارنا شروع کر دو۔ اسفند شاہ نے بغیر کوئی جواب دیے جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ تمہیں اس وقت بھی مذاق سوچ رہا ہے احمد، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، اس رانیہ کی عطر جیسی خوشبو ابھی بھی یہاں کی ہواؤں میں مکمل طور پر موجود ہے۔ دیکھو، میں یہاں اس چوک پر آ کر کتنا پرسکون اور خوش محسوس کر رہا ہوں۔ اب اگلا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ احمد بھی گاڑی کا دروازہ بند کر کے باہر نکلتے ہوئے اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ تم وہ سامنے سڑک کے اس پار چائے کا چھوٹا سا کھوکھا دیکھ رہے ہو؟ اسفند شاہ نے اندھیرے میں ایک دکان کی طرف اشارہ کیا۔ میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ میں شاہ حویلی کی وزارت چھوڑ دوں اور یہ چائے کا اسٹال ہی خرید لوں۔ احمد نے اسفند شاہ کی یہ عجیب و غریب بات سن کر حیرت اور مایوسی سے اپنا سر پیٹ لیا۔ چائے کا کھوکھا؟ اسفند شاہ، تم ہوش میں تو ہو نا، یا بخار نے تمہارا دماغ سچی میں معاف کر دیا ہے؟ شاہ حویلی کا اکلوتا وارث، سردار جہانگیر شاہ کا بیٹا، اب ایک گلی کے موڑ پر بیٹھ کر لوگوں کو چائے بیچے گا؟ خدا کے لیے میری بات مانو اور گاڑی کے اندر بیٹھو۔ اگر رات کے اس پیر کسی گاؤں والے یا تمہارے ووٹر نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ حویلی کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اسفند شاہ نے اپنے دوست کی فکر مندی پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس کی گہری اور پیاسی نظریں مسلسل گلی کے اس اندھیرے موڑ پر ٹکی ہوئی تھیں جہاں سے کبھی رانیہ غصے میں لال چہرہ لیے گزری تھی۔ تم میری اس حالت کو کبھی نہیں سمجھو گے احمد، وہ رانیہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ وہ جب بھی میرے سامنے آتی ہے تو میرے دل کی دھڑکنیں میرے اپنے قابو میں نہیں رہتی۔ کم از کم اب تو میرے سامنے آ کر مجھے مل جاؤ۔ رانیہ، دیکھو، میں تمہیں دیوانوں کی طرح ڈھونڈتے ہوئے ہسپتال سے بھاگ کر اتنی دور آ گیا اور اس چکر میں اپنی طبیعت بھی مزید خراب کر لی۔ احمد نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور اسفند کو بازو سے مضبوطی سے پکڑ کر گاڑی کی طرف کھینچنے لگا۔ شش، اپنی آواز آہستہ کرو اسفند، کوئی سن لے گا۔ تم بالکل پاگلوں کی طرح سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ہواؤں سے باتیں کر رہے ہو۔ چلو اب بہت ہوا، خاموشی سے واپس گاڑی میں بیٹھو۔ احمد، مجھے بس یہاں اس کی موجودگی کا ایک گہرا اور سچا احساس ہو رہا ہے، اسفند شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلاتے ہوئے کہا، جیسے وہ رانیہ کے وجود کو چھونا چاہتا ہو۔ اس عجیب سے احساس سے میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ دیکھو ذرا میری حالت، بس مجھے ایک بار، صرف ایک بار اس سے مل لینے دو یار، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ لیکن اگر یہاں کے محلے داروں اور غیر مندوں نے لوگوں کو پتہ چل گیا تو شاہ حویلی کا چھوٹا سا نیا بننے والا وزیر رات کے اس آخری پہر یا آوارہ گردوں کی طرح گھوم رہا ہے تو پورے علاقے میں ایک تماشا بن جائے گا، اور صبح تک یہ خبر حویلی تک پہنچ جائے گی۔ احمد نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے انتہائی فکر مندی سے کہا، احمد، مجھے بس ایک سیکنڈ کے لیے اس ہوا میں سکون سے سانس لینے دو۔ دیکھو، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً اسی جگہ سے روز اپنے قدموں سے چاپ چھوڑتے ہوئے گزرتی ہوگی نا۔
اسفند کی آواز میں ایک بے بس تڑپ اور التجا تھی۔ ہاں شاید گزرتی ہوگی، میں تمہاری بات سے انکار نہیں کرتا، لیکن اسفند ابھی رات کے 2 بج رہے ہیں، وہ اس وقت اپنے گھر میں سو رہی ہوگی، یہاں سڑک پر نہیں آئے گی۔ اب چلیں، خدا کے لیے میری حالت پر رحم کرو۔ احمد نے ہاتھ جوڑ کر منت کی۔ اسفند نے ایک آخری گہری اور نا امید سانس لی، سنسان چوک کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، چلو واپس۔ ہسپتال کے معاملات اور وہ جو تمہارا سائن تھا، وہ تم نے فون پر ڈاکٹر سے بات کر کے حل کر دیے تھے نا؟ جی میرے بھائی، میں نے ہسپتال کے بڑے ڈاکٹر کو کال کر کے سب مینیج کر دیا تھا اور تمہاری فائل کلوز کروا دی تھی۔ تم بس ایک خاموشی سے حویلی چلو، تم بہت زیادہ تھک چکے ہو اور تمہارا جسم اب بھی ہلکا سا تپ رہا ہے، اب جا کر آرام کرو۔ احمد نے گاڑی کو یو ٹرن لے کر واپس حویلی کے کچھ کچے راستے پر ڈالتے ہوئے اطمینان کی سانس لی۔ آرام؟ اسفند شاہ نے تلخی سے ہنستے ہوئے اپنی پشت سیٹ سے لگائی اور چھت کو تکنے لگا۔ احمد، اس جنگلی لڑکی نے میرا چین، میرا سکون اور میری نیندیں سب کچھ کے لیے لوٹ لیا ہے۔ اب میں اپنی زندگی میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھ پاؤں گا جب تک کہ وہ مجھے مل نہیں جاتی اور میں اس کی آنکھوں میں اپنی محبت کا اقرار نہیں دیکھ لیتا۔ اسفند، تم کیسی دیوانوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے پچھلے کئی گھنٹوں میں اس چوک اور اس کے آس پاس کی ہر تنگ و تاریک گلی میں اسے ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے تو اس بات سچی میں یہ شک ہونے لگا ہے کہ شاید وہ اب اس غریب محلے میں رہتی ہی نہیں ہے، یا شاید اپنے خاندان کے ساتھ کہیں اور شفٹ ہو گئی ہے۔ احمد نے حقیقت پسندی سے گاڑی چلاتے ہوئے اسے سمجھایا۔ نہیں احمد، میرا دل یہ بات تسلیم نہیں کرتا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسفند نے ایک مضبوط اور حتمی لہجے میں کہا۔ میں جب بھی اس مٹیالے چوک پر پیر رکھتا ہوں، مجھے اس کے وجود کی خوشبو اور اس کی موجودگی کا پکا یقین ہوتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ اب بھی انہی تپتی ہوئی گلیوں کے کسی نہ کسی کچے مکان کے ایک کونے میں رہتی ہوگی اور مجھ سے دور نہیں ہے۔ احمد نے جھنجھلا کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، واللہ اسفند شاہ، تمہیں اس عشق کے بھوت نے سنبھالنا اب میرے جیسے ڈاکٹر کے لیے ایک بہت بڑا اور ناممکن چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ ابھی ان کی تیز رفتار گاڑی شاہ حویلی کے بڑے لوہے کے بیرونی گیٹ میں داخل ہوئی ہی تھی کہ اسفند شاہ کی جیب میں رکھا فون دوبارہ سے زور زور سے بجنے لگا۔ اسکرین پر اب سائیں یعنی سردار جہانگیر شاہ کا نام واضح چمک رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ حویلی میں طوفان آنے والا ہے۔ احمد نے اسکرین کی طرف دیکھا اور ہچکچاتے ہوئے ڈر کے مارے کہا، بڑے سرکار کا فون ہے اسفند، اب تمہیں ہی اس غصے کا سامنا کرنا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا۔ میں کیوں نہ دوں، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اسفند نے فون اٹھایا اور کان سے لگا کر اپنی روایتی گہری، سرد اور سنجیدہ آواز میں کہا، جی ابا سائیں، فرمائیے۔ دوسری طرف سے سردار جہانگیر شاہ کی گرجدار، غصیلی اور کڑک دار آواز سنائی دی، جس نے کمرے کے سناٹے کو چیر دیا۔ اسفند شاہ، یہ تمہارا کیسا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے؟ تم ایک ہسپتال سے اس طرح رات کے اندھیرے میں بھاگے جیسے کوئی مجرم جیل توڑ کر بھاگتا ہے۔ کہاں آوارہ گردی کر کے آ رہے ہو تم اس وقت؟ میں حویلی کے گیٹ میں داخل ہو چکا ہوں اور کل صبح تک آپ کے سامنے ہوں گا ابا سائیں۔ اسفند نے اپنے لہجے کو جتنا ہو سکے پرسکون اور باادب رکھنے کی کوشش کی۔ تم گئے کہاں تھے، میں یہ پوچھ رہا ہوں؟ سردار جہانگیر شاہ نے سختی سے سوال کیا۔ بیگم شہناز نے مجھے روتے ہوئے بتایا ہے کہ تم کسی معمولی 2 ٹکے کی لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی اور اپنا خاندانی وقار برباد کرنے لگے ہو۔ تم شاید بیمار تھے اور سامنے الیکشن سر پر کھڑے ہیں جو ہماری خاندانی بقا اور سیاست کا مسئلہ ہے۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، ایسی کون سی قیامت یا ایمرجنسی آ گئی تھی جس کے لیے تمہیں ہسپتال کا بیڈ چھوڑ کر بھاگنا پڑا؟ ابا سائیں، مجھے بس اپنی زندگی کا ایک دن اور چاہیے، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے دوں گا، اسفند نے منت دار لہجے میں کہا، جو اس کی مغرور طبیعت کے بالکل خلاف تھا۔ اسفند شاہ،
میری باتوں کو ہلکے میں لینے یا مذاق سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی یہ فضول اور گھٹیا کام کر رہے ہو، اسے فوراً اسی وقت چھوڑو، اسی وقت واپس میرے سامنے پہنچو۔ سردار جہانگیر شاہ نے غصے سے حکم صادر کیا اور دوسری طرف سے فون جھٹکے سے کاٹ دیا۔ احمد نے گاڑی پارک کرتے ہوئے اسفند کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا نا کہ بڑے سرکار بہت زیادہ غصہ ہوں گے اور اس بات کو کبھی ہضم نہیں کریں گے۔ اسفند شاہ نے فون واپس اپنی جیب میں رکھتے ہوئے چہرے پر دباؤ اور بے رخی کا تاثر لایا۔ ابا سائیں کا غصہ تو وقت کے ساتھ ٹھنڈا ہو جائے گا احمد، لیکن اگر مجھے وہ لڑکی، وہ رانیہ نہ ملی تو میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اندر سے کبھی ٹھیک نہیں ہو پاؤں گا۔ یہ محبت ایک ایسی جان لیوا بیماری ہے جو اب میری جان لے کر ہی چھوڑے گی۔ بیگم شہناز نے تپ کر غصے سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی، جہانگیر شاہ، اگر آپ نے میری بات بہت پہلے سن لی ہوتی اور اس پر عمل کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور نہ ہی اس خاندانی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ تم ہمیشہ ایک ہی پرانی راگنی اور پرانے شکوے کیوں لے کر بیٹھ جاتی ہو شہناز؟ سردار جہانگیر شاہ نے شدید جھنجھلاہٹ سے کہا۔ بیگم شہناز نے تپ کر کہا، اور احمد بچہ نہیں رہا، بڑا ہو گیا ہے، پڑھا لکھا اور سمجھدار ہے، اسے چاہیے وہ اپنی ماں کو اس حوالے سے اور ہمارے ان جھگڑوں سے ہمیشہ کے لیے دور لے جائے نا۔ اب آپ کو بھی بہت اچھی طرح اور ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے جہانگیر۔ اگر وہ احمد حویلی کے ان سیاسی اور خاندانی معاملات سے پیچھے ہٹ گیا اور کل کو عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے جائز حقوق کا مطالبہ کرنے لگا تو اس پورے علاقے کی کوئی عدالت یا کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمیں اس کا حصہ دینے سے انکار نہیں کر پائے گی۔ اب بھی وہ اس حویلی میں ایک عام نوکر کی طرح دن رات کام کر رہا ہے۔ اس نے کبھی اپنی زبان سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں باہر نکالا، نہ اس معصوم نے کبھی شکایت کی اور نہ ہی اس کی ماں نے کبھی کوئی حق مانگا، بلکہ اس کے برعکس آپ نے اسفند کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور گناہوں کی سزا کے طور پر اسے 1000 بار تپتی ہوئی باتیں سنائی ہیں، لیکن اس نے ہمیشہ احترام میں ایک اف تک نہیں کی، نہ اس نے کبھی کچھ کہا اور نہ اس کی ماں نے، بے زبان ماں نے۔ اور آپ کو آخرکار اس معصوم سے اور تکلیف اور مسئلہ کیا ہے؟ دوسری طرف اسی وقت شہر کے اسی ہسپتال کے دوسرے حصے کے ایک پرسکون وارڈ میں ڈاکٹر احمد ایک معمر اور بہت ہی کمزور مریض یعنی ماسٹر افتخار کا تفصیلی معائنہ کر رہا تھا۔ احمد نے ماسٹر افتخار کے کانپتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا، ان کی نبض پر انگلیاں رکھیں اور انتہائی ہمدردی سے پوچھا، بابا مجھے یہ بتائیے کہ یہ سب تکلیف اور بے چینی آپ کے ساتھ کب سے ہو رہی ہے؟ ماسٹر افتخار نے اپنی انتہائی کمزور اور نکاحت بھری آواز میں جواب دیا، آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب، پچھلے 2 مہینوں سے میری یہ حالت ہے، میں اگر خاموشی سے ایک جگہ بیٹھا بھی رہوں تب بھی بیٹھے بٹھائے میرا سانس پھولنے لگتا ہے اور ہانپنے لگتا ہوں اور دل میں ایک مستقل بے چینی لگتی رہتی ہے۔ اب تو پچھلے کچھ دنوں سے میرے پیروں پر بھی کافی زیادہ سوجن آ گئی ہے اور سینے میں ایک عجیب سی جلن اور درد کی وجہ سے میں نہ تو کچھ ٹھیک سے کھا پا رہا ہوں اور نہ ہی رات کو سو پاتا ہوں۔ احمد نے ان کی باتیں سن کر سنجیدگی سے سر ہلایا اور اسٹیتھوسکوپ ان کے سینے پر رکھتے ہوئے بولا، جو علامات آپ مجھے بتائی ہیں اس سے تو یہ صاف لگتا ہے کہ آپ کو دل کا کوئی پرانا اور سنجیدہ عارضہ ہے اور میرے اس معائنے کے دوران بھی آپ مجھ سے دل کی دھڑکن میں کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے، اس لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ فوراً ایک ECG کروائیں۔ جی جیسے آپ کی مرضی ڈاکٹر صاحب، میں سمجھ گیا، ماسٹر افتخار نے بے بسی سے کہا، بلکہ جب تک ہسپتال کا عملہ آپ کی ECG کے لیے تیار کر رہا ہے آپ ایک چھوٹی سی گولی لیں اور اسے فوراً اپنی زبان کے نیچے رکھ لیں، اس سے آپ کے سینے کا درد کم ہو جائے گا، احمد نے دوا ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ ماسٹر افتخار نے فکرمندی اور خوف سے ڈاکٹر احمد کا چہرہ دیکھا اور کانپتی آواز میں پوچھا، ویسے ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ اتنے ٹیسٹ بتا رہے ہیں یہ کوئی بہت زیادہ خطرناک بات تو نہیں ہے نا؟ میری بیٹی گھر میں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ احمد ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کا کمزور ہاتھ محبت سے تھپ تھپاتا، دیکھیں میں آپ کو کوئی بھی حتمی بات یہ ECG کی رپورٹ آنے کے بعد ہی واضح بتا سکتا ہوں،
آپ بالکل بھی گھبرائیں مت اور فکر کرنا چھوڑ دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماسٹر افتخار نے نم آنکھوں اور کانپتی ہوئی دھیمی آواز میں احمد کا بازو تھام کر کہا، اوپن ہارٹ سرجری۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ ہسپتال کے بیڈ پر بالکل ساکت ہو کر رہ گئی، کیونکہ ایک غریب مرزارہ کے لیے شہر کے اتنے بڑے ہسپتال میں جا کر دل کا اتنا اور مہنگا آپریشن کروانا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ڈاکٹر احمد نے ماسٹر افتخار کی حالت کو دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا، جی ماسٹر افتخار، آپ کی یہ جو فزیکل کنڈیشن ہے یہ واقعی بہت زیادہ سیریس اور آپ کو اب یہاں سے فوراً شہر کے کسی بڑے اور مینیجڈ ہسپتال منتقل کرنا ہوگا۔ وہاں جا کر آپ کو کچھ اور ضروری اور بڑے ٹیسٹ کروانے ہوں گے تاکہ مریض کی اصل نوعیت سامنے آ سکے۔ لیکن جو کچھ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں اور جو آپ کی موجودہ حالت بتا رہی ہے اس کے مطابق آپ کو بہت جلد اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت پڑے گی اور اس کا فیصلہ اب ٹیسٹ کے بعد ہی ہوگا۔ اوپن ہارٹ سرجری؟ ماسٹر افتخار نے جیسے اپنے سامنے موت کا پروانہ دیکھ لیا تھا۔ ان کے پاس اس مہنگے علاج کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ادھر شاہ حویلی کے بیرونی اعلان میں جہاں الیکشن کی جیت کا جشن ابھی ابھی ختم ہوا تھا، وہاں کا ماحول اب بھی اسفند شاہ کی فتح کی گواہی دے رہا تھا۔ سردار جہانگیر شاہ نے اپنے بیٹے اسفند کے کندھے پر فخر سے ہاتھ رکھا۔ ان کے سامنے گاؤں کے مزارعین اور غریب عوام کا ایک بہت بڑا ہجوم کھڑا تھا جو اپنے نئے وزیر کے حق میں نعرے لگا رہا تھا۔ سردار جہانگیر شاہ نے ہجوم کی طرف دیکھا اور اسفند کے کان میں انتہائی شفقانہ مگر سیاسی انداز میں کہا، اسفند شاہ، ان لوگوں کو غور سے دیکھو، یہ تمہاری غریب عوام ہے، تمہاری رعایا ہے، یہ تمہارے اپنے لوگ ہیں۔ تم چاہو تو انہیں کوئی چھوٹی سی خوشی دے دو، ان کے آگے روٹی کا ایک نوالہ پھینک دو، یا اگر تمہارا دل چاہے تو انہیں بیچ چوک پر لا کر بالکل تار تار کر دو، ان کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے تپتے ہوئے صحرا میں ہوا کے سپرد کر دو، یہ تمہارے سامنے اسی طرح کھڑے رہیں گے۔ یہ لوگ تمہارے نام کے نشے میں اس حد تک دھت اور مدہوش ہیں کہ یہ تمہارے ہر حکم پر دیوانوں کی طرح رقص کریں گے۔ اور یاد رکھنا میرے بیٹے، تمہاری اصل حکومت، تمہارا خاندانی رعب اور تمہارا یہ سیاسی اقتدار صرف اور صرف ان لوگوں کی اسی مدہوشی اور جہالت کے اندر ہی چھپا ہے۔ اسفند شاہ نے خاموشی سے اپنے باپ کی جابرانہ باتیں سنیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بیزاری تھی۔ سردار جہانگیر شاہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، تم نے بس زندگی میں ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے اسفند، ان جاہل لوگوں کو کبھی بھی شعور، تعلیم یا عقل و سمجھ کی ذرہ برابر بھی بھنگ نہیں لگنے دینی۔ اگر ان کے اندر عقل آ گئی تو یہ ہماری حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تم بس مردوں کی اس محفل میں ایک سچے اور طاقتور مرد بن کر ابھرو اور ان کمزوروں پر اسی طرح حکومت کرو، ان پر اپنی طاقت، اپنے خاندانی خوف، اپنے جاہ و جلال اور اپنی اس مطلق العنات اتھارٹی کے ساتھ راج کرو، بالکل اسی طرح جیسے تمہارے دادا اور پردادا نے 22 سال تک اس علاقے پر اپنی وحشت سے راج کیا تھا۔ اسفند شاہ نے ایک گہری سانس لی اور جھک کر گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا تاکہ وہ وہاں سے نکل سکے، لیکن سردار جہانگیر شاہ نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا، غصے سے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو اسفند؟ نہیں، بالکل نہیں، اس گاڑی کے شیشے کو دوبارہ اوپر چڑھاؤ اور بند کرو۔ ایک سچا اور بڑا حکمران ہمیشہ اپنی رعایا اور اپنے ان محکوموں سے ایک مخصوص خاندانی فاصلہ برقرار رکھتا ہے۔ اگر تم ان کے زیادہ قریب جاؤ گے تو یہ اپنا ڈر بھول جائیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تم یہ سارے خاندانی گر خود ہی سیکھ جاؤ گے۔ چلو اب میرے ساتھ اندر حویلی میں آؤ۔ سردار جہانگیر شاہ نے اسفند کو گلے لگایا اور مسکرا کر بولے، اب یہاں ان مزاروں سے زیادہ گلے ملنے یا ان کے قریب جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلو اندر چلو میرے بیٹے، آج کا دن بہت بڑا ہے۔ حویلی کے دالان میں قدم رکھتے ہی بہت سے وڈیروں نے اسفند کو گھیر لیا۔ چھوٹے سائیں، ہماری طرف سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے یہ وزارت بہت بہت مبارک ہو۔ اسفند شاہ نے بس ایک رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی مبارکباد قبول کی اور دھیمے لہجے میں کہا، آپ سب کا شکریہ، لیکن یہ جشن اور یہ استقبالیہ ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا، مجھے ایک بہت ضروری کام کے لیے نکلنا ہے۔ منشی کریم نے آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑے، بڑے مالک، آپ اس شاندار اور تاریخی فتح پر ماسٹر صاحب کی طرف سے بھی مبارکباد قبول کریں۔
خدا آپ کو ایک طویل صحت مند اور آباد زندگی عطا فرمائے، اور آپ کا یہ نیا اقتدار اور یہ بڑی وزارت آپ کے وہ شاہ حویلی کے لیے بہت زیادہ بابرکت اور فائدہ مند ہو۔ اسفند شاہ نے منشی کریم کو دیکھا اور اس کے چہرے پر پھیلی تھکن کو بھانپتے ہوئے پوچھا، کریم چچا، کیا آپ ابھی بھی خورشید کے کمرے سے ان کی خیریت معلوم کر کے واپس لوٹے ہیں؟ وہ کیسی ہیں آپ؟ منشی کریم نے اداسی سے سر جھکایا اور دھیمی آواز میں کہا، جی چھوٹے سائیں، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی آسمان پر 14ویں کا پورا چاند چمکتا ہے تو وہ رات بی بی خورشید کے لیے صرف اور صرف ماتم، آنسوں اور پرانے دکھوں کی رات ہوتی ہے۔ وہ اس چاند کو دیکھ کر اپنے ماضی کے زخموں کو یاد کرتی ہے اور روتی ہے، اور اس کے کڑے وقت میں اپنے دل کو تھوڑا سا سکون دینے کے لیے انہیں یا تو آپ کے اس مضبوط کندھے کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر میرے اس بوڑھے کندھے کی، تاکہ وہ اس پر اپنا سر رکھ کر جی بھر کر رو سکے اور اپنے دل کا غبار ہلکا کر سکے۔ جب آپ الیکشن کی مہم کی وجہ سے یہاں حویلی میں موجود نہیں تھے چھوٹے سائیں، تو میں نے ہی آگے بڑھ کر ان کے اس درد کو سنبھالا تھا اور ان کی دھاڑس بندھائی تھی۔ ابھی منشی کریم اپنی بات مکمل ہی کر پایا تھا کہ بیگم شہناز تیز قدموں سے اس کے پاس آئیں اور انہوں نے منشی کریم کو گھورتے ہوئے انتہائی تلخ اور تپتے ہوئے لہجے میں کہا، کریم، تم آخر کیوں ہر وقت خود کو اس عورت کے جھوٹے دکھوں میں تڑپاتے رہتے ہو اور میرے بیٹے کے دماغ میں اس کا ہمدرد بننے کا بھوت سوار کرتے ہو؟ انہوں نے اسفند کی طرف رخ کیا۔ اسفند شاہ، تم اچھی طرح جانتے ہو اس عورت کو اور اس کی اس حقیقت کو، ہے نا؟ میں نے تمہیں اپنے خون سے سینچا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے اور تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے، لیکن تمہاری یہ جو بی بی خورشید یعنی تمہاری وہ سگی پھوپھو ہے، وہ تمہیں اپنی اس سگی ماں سے بھی زیادہ عزیز اور دل کے قریب لگتی ہے۔ آخر کیوں؟ میری محبت میں ایسی کیا کمی تھی؟ منشی کریم نے بیگم شہناز کے اس غصے پر ایک دانشمندانہ بات کہی، بیگم صاحبہ، عقل مند اور پرانے لوگ ہمیشہ یہ کہہ گئے ہیں کہ اگر آپ زندگی میں اپنا دل کسی ایسے انسان کو دے دیں جو آپ کی قدر نہ کرے، تو آپ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ وہ دل ایک دن بڑی بے رحمی سے توڑا جائے گا۔ وہ انسان کا جب اپنا دل اندر سے بری طرح ٹوٹتا ہے تو تبھی اسے سچے رب کی یاد آتی ہے اور وہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ سردار جہانگیر شاہ نے منشی کریم کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا، کریم، اپنی یہ فلسفانہ باتیں اپنے پاس رکھو، یہ یہاں حویلی میں نہیں چلیں گی۔ اگر کوئی انسان اپنی خاندانی پوزیشن، اپنی جائیداد اور اپنا سب کچھ کھو دینے کے بعد خدا کو یاد کرتا ہے تو اسے خدا کی سچی محبت یا کوئی عظمت نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ تو صرف اور صرف اس کی بے بسی، اس کی ناامیدی اور اس کی شدید مایوسی ہے۔ اسفند شاہ نے اپنے والدین کی یہ تلخ بحث سنی اور وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے وہاں سے مڑا اور بی بی خورشید کے اس اندھیرے کمرے کی طرف چل پڑا جہاں 22 سال کا سناٹا راج کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا لکڑی کا بھاری کوارٹر کھولا۔ اندر بی بی خورشید ہمیشہ کی طرح اسی پرانی کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ میں کچھ پرانے پیلے پڑ چکے کاغذات تھے۔ اسفند نے جا کر ان کے گھٹنوں کے پاس فرش پر سر رکھا۔ یہ سب کیا ہے بی بی خورشید؟ خورشید بیگم نے محبت سے اسفند کے بالوں میں اپنی کانپتی انگلیاں پھیری اور اداس مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیٹا اسفند، حکومت اور اس ظالم نظام نے اب یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میرے اس معصوم بھتیجے کو اس پورے علاقے کا بڑا وزیر بنا دیں، لیکن یاد رکھنا اسفند، یہ دنیا باہر سے جتنی چمکدار دکھتی ہے، اندر سے اتنی ہی زیادہ ظالم اور بے رحم ہے۔ یہ جب لوگوں کو توڑنے پر آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والا کسی اونچے خاندان کا سردار ہے یا سڑک پر چلنے والا کوئی عام غریب، یہ سب کو برابر سے شدردہ کر دیتی ہے۔ لیکن ہم کم از کم اس ظلم کے خلاف اپنی طرف سے ایک سچی کوشش تو کر سکتے ہیں نا میرے بچے؟ بی بی خورشید، اگر میں اس راستے پر چلا تو میں اندر سے بالکل ٹوٹ جاؤں گا، بکھر جاؤں گا۔ اسفند نے اپنی بے بسی کا اعتراف کیا۔ خورشید بیگم کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اسفند کے ماتھے پر گرا۔ اگر تم بھی ٹوٹ گئے اسفند تو اس سے زیادہ برا اور کیا ہوگا؟
میں تو بس یہی دعا کروں گی کہ تم بھی میری طرح خود کو ماضی کے اس درد کی وجہ سے ان 4 دیواروں کے اندر ہمیشہ کے لیے قید نہ کر لو، جیسا میں نے 22 سال پہلے کیا تھا اور آج تک بھگت رہی ہوں۔ خدا نہ کرے کہ ایسا کبھی ہو بی بی۔ اسفند نے ان کا ہاتھ چوما۔ خورشید بیگم نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پرانے کاغذ کو واضح کرتے ہوئے کہا، اسفند، تم آخر کب تک اس سرکاری فرمان اور ان پرانے کاغذات کو اس طرح بار بار پڑھتے رہو گے اور اپنے دل کو جلاتے رہو گے؟ اب تو دیکھو ذرا، یہ پرانا کاغذ بھی جگہ جگہ سے پھٹنا شروع ہو گیا ہے اور اس کی تحریر مدھم پڑ رہی ہے۔ اسفند نے اس پیلے کاغذ کو دیکھا اور گہرے لہجے میں کہا، بی بی خورشید، یہ پھٹا ہوا اور پرانا کاغذ ہی تو مجھے ہر پل اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ میں اب بھی اندر سے زندہ ہوں اور میرے اندر ایک انسان موجود ہے۔ بیگم شہناز ہر وقت مجھے اپنے اسفند شاہ کے غصے اور اس کی انا کا قربانی کا بکرا کیوں بناتی ہیں؟ ایک انسان کا اصل وقار اور اس کی سچی عزت تو صرف اور صرف اس کے اپنے خاندانی جلال، اس کے رعب اور اس کے ڈگنیٹی میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ منشی کریم، جو دروازے کے پاس کھڑا تھا، دھیمے سے بولا، چھوٹے سائیں، مجھے معاف کیجیے گا، میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں۔ میں نے تو بس اپنی کم عقل کے مطابق جو کچھ اس حویلی میں دیکھا اور سمجھا، وہی بات آپ کے سامنے زبان پر لایا ہوں۔ لیکن بڑے سرکار کو یہ بات بہت پہلے سوچنی چاہیے تھی نا۔ اگر انہوں نے بچپن سے ہی آپ کے اس معصوم دل میں کسی کے لیے سچی محبت اور ہمدردی کا کوئی بیج بویا ہی نہیں تھا، تو اب وہ اس جوانی کے موڑ پر آ کر اس عشق کے طوفان کو کیسے سنبھالیں گے؟ اب تو اس حویلی کے پاس صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ بچا ہی نہیں ہے۔ بیگم شہناز، جو اسفند کے پیچھے پیچھے وہاں آ چکی تھی، منشی کریم کی بات سن کر تڑپ اٹھی اور چلائیں، کریم، مجھے اپنی یہ کھوکھلی اور جھوٹی تسلیاں مت دو۔ یہ تسلیاں میرے لیے کسی زہر اور موت سے کم نہیں ہیں۔ یہ وہی بی بی خورشید ہے، یہ وہی منحوس بھابی ہے جس کے غلط فیصلوں اور اس ضدی عشق کی وجہ سے 22 سال پہلے میرا سگا بھائی تڑپ تڑپ کر مرا تھا، اور یہ وہی گہرا دکھ ہے جسے میری معصوم ماں اپنی آخری سانس تک اپنے سینے میں لیے ہوئے قبر کے اندھیرے میں جا سوئی۔ اب تم ہی مجھے بتاؤ کریم، میں کیسے اپنی زندگی کے سب سے بڑے سرمایہ یعنی اپنے اس اکلوتے بیٹے اسفند کو اس عورت کے رحم کرم پر چھوڑ دوں؟ تو پھر مت چھوڑیں بیگم شہناز، آپ کو کس نے کہا کہ آپ ایسا کریں؟ بی بی خورشید نے پہلی بار اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے کرارے انداز میں جواب دیا۔ منشی کریم نے دونوں کے بیچ بچاؤ کرواتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، میری تو بس آپ سے اتنی ہی التجا ہے کہ آپ خود کو اس طرح غصے کی آگ میں کیوں جلاتی ہیں اور کیوں تڑپاتی ہیں؟ یہ اسفند شاہ کل بھی آپ کا ہی بیٹا تھا، آج بھی آپ کا ہے اور ہمیشہ آپ کا ہی خون رہے گا۔ آپ بس اس سچ کو جان لیں اور اپنے دل سے یہ سارا غصہ اور نفرت ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔ اسفند شاہ کھڑا اپنی پھپھو اور ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بی بی خورشید کا ہاتھ تھاما اور گہرے لہجے میں کہا، بی بی، یہ زندگی، یہ انسان احساسات اور آپ کی یہ شخصیت، یہ تینوں میری نظر میں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ نے آخر کیوں خود کو اتنے سالوں سے اس اندھیرے کمرے میں ایک زندہ لاش کی طرح قید کر رکھا ہے؟ خورشید بیگم نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، لوگ اسے دنیا سے منہ موڑ لینا کہتے ہیں اسفند۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک باغی عورت ہے جس نے شاہ حویلی کی پرانی روایتوں کے خلاف بغاوت کی ہے۔ تم دیکھ رہے ہو نا، میں نے خود سے اس حویلی کے سردار جہانگیر شاہ سے اور اپنی ذات سے بغیر کوئی ظاہری جنگ لڑے ہی خود کو بڑھاپے کی اس آخری دہلیز پر لا کھڑا کیا ہے۔ محبت ایک بہت ہی عجیب اور جادوئی احساس ہے اسفند شاہ۔ یہ انسان کو نہ تو سکون سے جینے دیتی ہے اور نہ ہی اسے چین سے مرنے دیتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ انسان کو کسی دوسرے کا ہونے کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ اسفند شاہ نے ان کی بات پر سر ہلایا۔ یہ انسان کو روح کی گہرائیوں تک اپنا قیدی بنا لیتی ہے۔ میں اب اس بات کو واضح سمجھ سکتا ہوں۔ بی بی خورشید نے چونک کر اسفند کا چہرہ دیکھا، کیا میرا یہ معصوم بھتیجا اب اتنا بڑا سمجھدار ہو گیا ہے کہ وہ ایک عارضی کشش اور ایک وقتی پسند اور سچے اور لازوال عشق کے درمیان کا واضح فرق محسوس کر سکے؟ اسفند کی آنکھوں میں رانیہ کا چہرہ گھوم گیا۔ جی بی بی،
میں اب اسے بہت اچھی طرح سمجھنے لگا ہوں۔ میرا اپنا دل بھی اس وقت کسی کی محبت کی لوہے کی مضبوط زنجیروں میں بری طرح جکڑا جا چکا ہے۔ یہ ایک ایسی بے بسی ہے جو اب ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے۔ خورشید بیگم نے حیرت سے پوچھا، کیا تم سچی میں کسی کے عشق میں گرفتار ہو چکے ہو؟ اسفند: جی، ایک بہت ہی شدید اور جنون کی حد تک جانے والا عشق ہے، اسفند نے اعتراف کیا۔ آخر کون ہے وہ لڑکی؟ انہوں نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ ایک نامعلوم سی الہام جیسی لڑکی ہے جو عطر کی ایک خوشبودار ہوا کے جھونکے کی طرح میرے دل و دماغ پر ہر وقت چھائی رہتی ہے اور مجھے اپنے سحر میں قید رکھتی ہے۔ میں اسے اپنی ان آنکھوں سے دیکھ تو نہیں پا رہا، لیکن میں ہر پل اسے اپنے بہت قریب محسوس کرتا ہوں اور یاد رکھتا ہوں، اسفند نے رانیہ کے عشق میں ڈوب کر کہا۔ خورشید بیگم نے مسکرا کر کہا، میرے بچے، کسی کو دیکھے بغیر اس کی یادوں میں جینا بھی خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت ہوتی ہے، ورنہ اس دنیا میں کچھ ایسے بدقسمت اور لاچار لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے محبوب کی یادوں سے بھی دل کو تسلی نہیں دے پاتے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں پھٹے ہوئے اور پرانے کاغذات ہیں، یہ میرے لیے ایک بہت ہی کڑوی اور تکلیف دہ یاد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرا یہ ایک پکا ایمان ہے کہ میری ایک سچی محبت نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ خدا تمہارے اس ایمان کو اور تمہاری سچی محبت کو ہمیشہ سلامت اور مضبوط رکھے۔ جاؤ اسفند شاہ، اس دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنی اس محبت کو، اپنی اس رانیہ کو ڈھونڈ نکالو، اسے شاہ حویلی کی عزت بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنا لو۔ میری دعائیں اور میرا ساتھ ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہے۔ اچھا، اب بہت ہوا، چلو اب اپنے اس اداس چہرے کے ساتھ یہاں سے اٹھو۔ خورشید بیگم نے اسفند کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور بولی، آج کا دن تمہاری زندگی کا بہت بڑا اور خوشی کا دن ہے۔ تم وزیر بن چکے ہو۔ تم آج کے دن اس اندھیرے اور غم زدہ کمرے میں خود کو بند کر کے نہیں رکھ سکتے، باہر جاؤ اور اپنی فتح کا جشن مناؤ۔ لیکن جانے سے پہلے میری ایک بات یاد رکھنا، اپنے اس ابا سائیں یعنی سردار جہانگیر شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے میرے حق کے لیے سچ اگلوانا۔ ان سے پوچھنا کہ 22 سال پہلے جو طلاق کے جھوٹے کاغذات انہوں نے میرے سامنے لا کر رکھے تھے، ان کاغذات کے پیچھے کا اصل ہولناک حقیقت کیا ہے؟ ان کی آواز میں 22 سال کا غصہ اور درد ایک ساتھ ابھر آیا۔ اسفند شاہ، 22 سال کا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ میں نے خود کو اس حویلی کے ایک کمرے میں زندہ دفن کر رکھا ہے، لیکن تمہارے ان ابا سائیں کو میری اس بربادی کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی افسوس ہے۔ ان مغرور سردار کو جا کر یہ بات اچھی طرح سمجھاؤ کہ ایک مظلوم عورت کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو صرف پانی کی چند بوندیں نہیں ہوتا۔ اس ایک آنسو کے اندر اس عورت کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کا خون اور مظلوم کی خطرناک بد دعاؤں کا ایسا مرکب چھپا ہوتا ہے جو بڑے بڑے تخت و تاج کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ان سے جا کر میرا سوال پوچھو کہ 22 سال پہلے میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا یا ایک بیٹی کو۔ ان کے گریبان کو پکڑو، ان سے کہو کہ وہ میرے اس معصوم شوہر کو ڈھونڈ کر میرے سامنے لائیں۔ ان سے منت کرو، ان کے سامنے میرا یہ سوال رکھو اسفند، اور ان سے یہ سچ معلوم کرو کہ انہوں نے 22 سال پہلے میرے شوہر کو زندہ چھوڑ دیا تھا یا اپنے گنڈوں سے انہیں ہمیشہ کے لیے مروا دیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے بی بی خورشید پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسفند شاہ کا دل ماضی کے اس ہولناک خاندانی گناہ کو سن کر بری طرح کانپ اٹھا۔ دوسری طرف اس پرانے گاؤں کے اسپتال کے کوریڈور میں رانیہ اپنے ابو ماسٹر افتخار کے ساتھ کھڑی تھی۔ ڈاکٹر احمد ان کی رپورٹس ہاتھ میں لیے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ رانیہ نے تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ میرے بابا کی رپورٹس کو کوئی خطرناک بات تو نہیں نا؟ ڈاکٹر احمد نے رانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری ہمدردی اور افسوس تھا۔ اس نے رپورٹس کو درست کرتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور دھیمے لہجے میں کہا، رانیہ دیکھو، تم نے کوئی جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ واقعی بہت زیادہ سیریس ہے۔ ماسٹر افتخار کے دل کا عرضہ آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ ان کی حالت کسی بھی وقت مزید بگڑ سکتی ہے۔ رانیہ کا سانس جیسے رک گیا۔ کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ احمد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہیں ماسٹر افتخار کو اسی وقت یہاں سے شہر کے کسی بڑے اور ایڈوانسڈ ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ تمہیں وہاں جا کر ان کے کچھ اور بڑے ٹیسٹ کروانے ہوں گے
اور جو ان کی اس وقت فزیکل کنڈیشن ہے، اس کے مطابق ماسٹر افتخار کو فوری طور پر اوپن ہارٹ سرجری یعنی دل کے بڑے آپریشن کی ضرورت پڑے گی اور اس سرجری پر لاکھوں روپے کا خرچہ آئے گا، جو ایک غریب مزارع کسی سے باہر ہے۔ اوپن ہارٹ سرجری